بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور رسول سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 161 161 سے لے کر کے 165 165 تک پڑھی گئی ہے. گویا سورہ انعام کا اختتام ہے، آخری 5 آیتیں ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ سجایا، صحیح دین، ملت ابراہیم علیہ السلام کی، جو سب سے ایک طرف ہونے والے تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے. پیچھے آیت گزری تھی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. لوگوں نے دین کے اندر افراط تفریط کر کے، یعنی حد سے زیادہ بڑھ کر یا حد سے زیادہ نیچے اتر کر، اعتدال پر نہ رہتے ہوئے دین میں انہوں نے تفریق کی اور الگ الگ گروہ ہو گئے، مختلف فرقے بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، دیکھ لیں گے. اگر اس آیت کو ذہن میں رکھیں گے تو ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے دین میں افراط تفریط کر کے دین کے اندر مختلف راستے اختیار کیے، مختلف فرقے بن گئے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحیح دین کی تصویر پیش کی ہے، صحیح دین کی منظر کشی کی ہے کہ صحیح دین کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، آپ فرما دیجئے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ صحیح دین ہے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ
سجایا ہے۔ گویا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرح اپنے خیالات یا اپنے آبا اور اجداد کے رسومات کے تابع ہو کر میں نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی کی بنیاد پر وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اور لفظ رب لا کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس کی صفت رب ہو، جو شان ربوبیت کا حامل ہو، وہ صحیح راستہ ہی دکھائے گا۔ تو گویا اس میں اشارہ ہو گیا کہ اگر تمہیں بھی اگر صحیح راستے پر آنا ہو تو اس میں بہت سی ہدایت کا سامان ہے۔ دیناً قیماً، وہ صراط مستقیم کا بیان ہے۔ یہ تو صراط مستقیم تو حالت جری میں ہے، لیکن دیناً قیماً یہ حالت نسبی میں ہے، تو کہا کہ محلن منصوب ہونے کے اعتبار سے یہ بیان ہے۔ تو دیناً قیماً وہ صراط مستقیم کا وصف بیان کیا کہ صحیح راستہ، سیدھا راستہ، مستحکم دین۔ کیسا مستحکم؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مضبوط بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر قائم ہے، شخصی خیالات کے تابع نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی نیا مذہب ہے، نیا دین ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جو پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا رہا، جس کی طرف دعوت دیتے رہے۔ لیکن خصوصیت سے ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں اور ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی امامت، ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی بزرگی کے سبھی قائل ہیں۔ کیا مشرکین، کیا یہود، کیا نصارہ، یہ آپس میں کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر، ان کی سیادت پر، ان کی بزرگی پر وہ سب متفق ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جو مختلف فرقے ہیں وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قائم ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں۔ تو ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے اور اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کے شرک کیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کے شرک کیا، اور مشرکین نے مختلف پتھروں کو خدائی شریک کا گویا کہ دعوے دار بنا دیا اور خدا کی خدائیت میں ان کو شریک کر دیا۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ تو سب ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر ایک طرف ہونے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو گویا تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے تو اس کی تردید کر دی گئی کہ اگر ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار ہو تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا، اور مختلف پتھروں کو کیوں معبود بنا لیا اور خدائی کے اندر ان کو شریک کر دیا، وما کان من المشرکین، تو اس طرح ان کی تردید کر دی۔ تو یہ فرقے آپس میں کتنے ہی مختلف، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیادت پر سب متفق ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باب میں جو فرمایا ہے اس کی حسین تعبیر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا مقتدی اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو وہ حسین تعبیر سامنے آئی اس طرح کہ تمام مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہاں بھی یہی مضمون آیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بھی بیان کیا ہے، گویا اس آیت میں تو اصول بیان کیا، آگے کی آیت میں فروع اور جزئیات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی،
میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ اس آیت میں فروع اور جزیات کو بیان کیا گیا کہ عقیدہ تو وہ ہو گیا صراط مستقیم والا، اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں وہ سارے اعمال اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور اعمال صالحہ میں صلاۃ کو پہلے نمبر پر اس لیے بیان کیا کہ صلاۃ یعنی نماز یہ محتم بالشان فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں، ان کی اسلامی خلافت پوری دنیا پر محیط تھی، تو تمام کارندوں کے نام، ان تمام گورنروں کے نام ایک منشور نافذ فرمایا، ایک آرڈیننس جاری فرمایا، اور اس میں یہ لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام، سب سے محتم بالشان کام، سب سے عظمت والا کام وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آگے یہ لکھا کہ فمن حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اور حافظ علیہا، حفاظت کے ساتھ ساتھ مواظبت، ریگولیرٹی، پابندی، مواظبت کے ساتھ اس کو ادا کرتا رہا، تمام آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو قائم کیا، حفظ دینہ، تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها ادیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو نماز کے علاوہ دوسرے امور کو بطریق اولا ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہ منشور آپ نے نافذ فرمایا۔ اور حدیث میں بھی آیا، نماز کو پہلے نمبر پر بیان کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، عماد ہے، پیلر ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اس کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے اعمال میں، فروعات اور جزئیات میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آتا ہے نسکی، میرے قربانی۔ نسک کے مفسرین نے کئی ایک معنی کیے ہیں، کچھ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ قربانی کے معنی میں، اور کچھ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ حج کے اعمال کے معنی میں، اعمال حج کو بھی مناسک یا نسک کہہ دیتے ہیں، حج کے ہر عمل کو نسک، اور پورے اعمال حج کا مجموعہ اس کو مناسک کہہ دیتے ہیں، ریچول آف حج جسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا قربانی کے معنی میں بھی ہے، یعنی مطلق عبادت کے معنی میں بھی ہے۔ تینوں قرآن کریم ہی سے ماخوذ ہیں، لیے گئے ہیں۔ ہم پہلے حج کے معنی میں آیا اس کو لیتے ہیں، سورہ بقرہ میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مل کر جو دعا کی تھی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، اے اللہ تو ہمیں تیرا تابعدار بنا، وَاجْعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہمارے لیے تیری تابعدار امت بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیں، یعنی حج کے اعمال ہمیں سکھلا دیجئے، دکھلا دیجئے۔ تو یہ مناسک جو اعمال حج کے معنی میں ہے، حج کے اعمال کے معنی میں ہے۔ قربانی کے معنی میں بھی آیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو وہاں منسک یہ نون سین کاف ہی سے ڈیرائیوڈ اور ماخوذ ہے، مشتق ہے۔ منسک اس کا معنی قربانی، نسک کہو منسک کہو تو اس کا معنی قربانی۔ اور تیسرا مطلق عبادت کے معنی میں آیا، یہاں مطلق عبادت کے معنی میں لینا بہتر ہے۔ قل ان صلاتی، میری نماز اور میری قربانی نہیں بلکہ میری ساری عبادتیں، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا حج، کیا عمرہ، کیا معاشرت، کیا معاملات، کیا اخلاقیات، کیا عبادات، یہ سب کی سب میری کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔
آگے فرمایا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور میری موت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو نماز اور دوسرے اعمال کا تو اللہ کے لیے ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی نیت خالص اللہ کی کرنی چاہیے، اس میں ریا اور دکھلاوا، نام و نمود اور شہرت کا جذبہ نہ ہو، ریاکاری کے ناپاک جذبے سے ہماری عبادتیں پاک ہونی چاہیے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن میری زندگی بھی اللہ کے لیے، اس کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے ایک مطلب اس کا یہ بیان فرمایا کہ میری زندگی اور موت دونوں اللہ کے لیے ہے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جتنے اعمال ہو سکتے ہیں وہ سارے اعمال ہونا اسی کے لیے لازم ہوئے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ میری زندگی اللہ کے لیے، یعنی زندگی میں کیے جانے والے سارے اعمال، وہ اعمال چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے معاشرت سے متعلق ہو، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہو، جس فیلڈ سے متعلق ہو، یہ سارے اسلام کے شعبے ہیں، جس فیلڈ سے متعلق ہو، وہ تمام اعمال میرے صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی زندگی میں جو بھی عمل میں کرتا ہوں وہ مماتی کا مطلب یہ ہوگا اس صورت میں کہ مماتی یعنی میں مرتے وقت جو وصیت کر جاتا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یا مرنے کے بعد انسان ایک سوچتا ہے کہ نظام اس طرح چلنا چاہیے، میرے گھر کا نظام، میرے کام کا نظام میرے مرنے کے بعد اس طرح چلنا چاہیے، تو وہ جو سوچتا ہے، جو منصوبہ بندی کرتا ہے، تو کہا کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ وہ مماتی کا مطلب ہے۔ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اپنے تمام اعمال میں اخلاص کو مطمع نظر رکھوں، اپنے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان اور فرمانبردار ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ امت کا مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلا نبی ہوتا ہے، امت کا پہلا مسلمان وہ پہلا نبی ہوتا ہے، امت کا پہلا تابعدار وہ نبی ہوا کرتا ہے۔ ہر امت کے اندر یہ چلا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول المسلمین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے، حدیث میں آیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ساری مخلوقات وجود میں آئی۔ تو اس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انا اول المسلمین، تو یا تو امت کا پہلا مسلمان وہ نبی، یا پھر پوری مجموعی طور پر حضرت آدم سے لے کر کے رہتی دنیا تک جو بھی مخلوق آئے گی، چاہے انسانوں کی قبیل سے ہو، جن کی قبیل سے ہو، یا جو مخلوقات کائنات کی قبیل سے ہو، وہ تمام میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ولید ابن مغیرہ جو بدنام زمانہ، جس کے 8-10 صفات برے صفات، ابن عباس غالباً یوں فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی کو اتنے برے اوصاف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہو جتنے برے اوصاف کے ساتھ ولید ابن مغیرہ کو ذکر کیا ہے۔ اور وہ کہاں؟ سورہ نون والقلم وما یسطرون کے اندر، ولا تطع کل حلاف مہین، حلاف مہین، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ سب کیوں کیا؟ ان کان ذا مال و بنین، مال آتا ہے، عہدہ آتا ہے، پوزیشن آتی ہے تو اکڑ آ جاتی ہے، تو کہا اس کو مال سے نوازا تھا، بیٹوں سے نوازا تھا، اس لیے یہ سارے۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عام مسلمانوں سے یہ کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، یعنی تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم تمہارے بوجھ کو اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا گیا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اس گمراہی کی توقع اور امید مجھ سے مت رکھنا،
اور جو کامل مومنین ہیں ان سے مت رکھنا، اور جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ خیال است و محال است و جنو، یہ خام خیالی ہے، یہ آپ کا کچا خیال ہے، یہ محال ہے، جنون ہے، دیوانگی ہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ یعنی تم دنیا کے امور پر قیامت کے امور کو قیاس مت کرو۔ گویا مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے، دنیا کے اندر اگر زید نے کوئی برا کام کیا تو وہ تو بکر کے سر پڑ سکتا ہے، جبکہ بکر راضی بھی ہو اور خوش بھی ہو کہ کوئی بات نہیں، یہ میری طرف منسوب کر دو، میں یہ سزا بھگت لوں گا۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ کرے اور بھگتے کوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ولد الزنا، یعنی حرامی لڑکی پر، حرامی لڑکے پر، حرامی اولاد پر جو ولد الزنا، زنا سے پیدا ہوئے، تو ولد الزنا پر اس کے والدین کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ والدین مجازن کہہ دیا، مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے غلط کام کیا، یعنی جس نے زنا کیا اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ حرامی بچہ جو کہا جاتا ہے جس کا کوئی نسب نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی اثر پڑے گا نہیں، اس کی وجہ سے وہ عذاب مبتلا ہوگا نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک میت کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوں فرمایا کہ ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قول نقل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کا قول نقل کیا ہے کہ جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ان کی ثقافت میں کوئی شک اور شبہ ہے۔ ثقافت مطلب روایت کے بیان کرنے میں جو ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے جسے ہم ثقہ کہتے ہیں، ثقہ راوی یعنی مضبوط راوی، تو کہا کہ نہ ان کی ثقافت میں کوئی شک اور شبہ ہے، لیکن کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں تو قرآن کریم کا ناطق فیصلہ ہے، لہذا اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ولید ابن مغیرہ یا کوئی بھی یوں کہے کہ ہم کل قیامت کے دن چاہے نامہ اعمال میں مطلب گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا رہے، لیکن ہم قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھا لیں گے، تو کہا کہ نہیں، ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، کرے کوئی بھگتے کوئی، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ حضرت عمر نے بات جو کہی ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے کبھی، لیکن اس کے اس سلسلے میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری یہ ناطق فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے، لہذا اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، سو بتلائے گا تمہیں جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اوپر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کے سلسلے میں در منصور میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے، تو ابو موسیٰ اشعری یوں فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے اور اپنا وظیفہ زندگی بنائے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو مراقبہ بیان کیا گیا ہے اس مراقبے کو اگر ہر مسلمان اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھے تو وہ صحیح معنی میں انسان بن سکتا ہے، کامل انسان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، یہ آخری آیت ہے سورہ انعام کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع نصیحت بیان فرمائی ہے، اور جامع نصیحت امت کے سامنے بیان فرما کر اس آیت کو ختم کیا گیا ہے۔ وہ جامع نصیحت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کی سرگزشت کو بیان کر کے ان لوگوں کا مستقبل بیان کیا ہے۔ پچھلوں کی سرگزشت اس طرح بیان کی کہ دیکھیے آج اس وقت تم جس جگہ پر بیٹھے ہو اور جو تمہارے قبضے میں جگہ ہیں، جو تمہارے قبضے میں زمینیں ہیں، جو تمہارے قبضے میں مکانات ہیں، جس دنیا میں تم بستے ہو، اس دنیا کے زمین کے ٹکڑے میں سے کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جس پر پچھلے زمانے میں لوگ نہ بسے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مٹا دیا اور تم کو ان کی جگہ پر خلیفہ جانشی بنایا۔ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، تمہیں ان کا جانشی بنایا، ان کی جگہ پر تم کو ٹھہرا دیا، ان کی جگہ پر تمہیں سیٹ کر دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، تو سیٹ کرنے میں تو سب قدر مشترک سب کو بسا دیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ رفع بعضکم فوق بعض درجات، تمہارے میں بعض کے بعض
پر درجات کو بلند کیے. تو یہاں سے تفریق ہوئی، اختلاف ہوا. کیسے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا والی بات ہے کہ کسی کو مفلس بنایا، کسی کو باعزت بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو مفلس بنایا، کسی کو ذلیل بنایا، کسی کو عزیز بنایا. تو اللہ تبارک و تعالی یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ عزت اور ذلت، مالداری اور فقیری یہ میرے قبضۂ قدرت میں ہے. بھلا اگر یہ انسان کے قبضۂ قدرت میں ہوتی تو کون انسان مفلس ہونا پسند کرتا ہے اور کون انسان ذلیل ہونا پسند کرتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ٹریلینر اور بلینر بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ایسی ملے جو کسی کو نہ ملے. تو بھلا کوئی ذلیل نہ ہوتا اور کوئی مفلس نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کچھ ذلیل ہیں اور کچھ مفلس ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفلسی اور مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ کہہ دیجئے اے مالک الملک، یعنی بادشاہ ہے، بادشاہت کا مالک ہے. توتی الملک، تو ملک جسے چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت کے مناروں پر براجمان کر دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت کی گڑھوں میں گرا دیتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، سب چیز تیرے قبضۂ قدرت میں ہے. اس کا دوسرا مضمون شر بھی اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، لیکن تأدباً یعنی ادباً ہم شر کو اللہ کی طرف نسبت کرتے نہیں ہیں. بہرکیف کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ رفع بعضکم فوق بعض درجات، کیوں ایسا؟ تو کہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تم کو دیا. مفلس کو مفلس بنا کر آزماتے ہیں اور مالدار کو مال دے کر آزماتے ہیں، باعزت کو عزت دے کر کے آزماتے ہیں اور ذلیل کو ذلت دے کر کے آزماتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر مالدار ہے تو شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. مفلس ہے تو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، شکوہ اور گلہ کرتا ہے. ان ربک لسریع العقاب. پھر دونوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ناشکری ہوگی اور نافرمانی ہوگی تو نافرمانوں کے لیے ان ربک سریع العقاب، تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والے ہیں. اور فرما بردار جو ہوں گے، شکر گزار جو ہوں گے، تو ان کے باب میں فرمایا انہ لغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے. انہ لغفور الرحیم، یہ لام مزحلقہ ہے. انہ لغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. وہ ہے جس نے تم کو زمین کے اندر نائب بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا فرمائی. کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تم کو دیا. بے شک آپ کا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے باب میں آیا نا، وہ جب تخت لے کر آئے تو کیا فرمایا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ سب ہوا کیوں؟ تاکہ اللہ مجھے آزماتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإن ربی غنی کریم، جو شکر کرے گا تو میرا رب غنی ہے، کریم ہے. تو بہرکیف یہ سورہ انعام کا اختتام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں یوں فرمایا، یہ وہ صورت ہے جو دفعتاً واحدتاً ان ون گو نازل ہوئی. حالانکہ 165 آیتیں ہیں لیکن پوری ایک گو میں نازل ہوئی. اور کس شان سے نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے جلوم میں تسبیح پڑھتے ہوئے تشریف لائے. جب نازل ہوئی تب 70,000 فرشتے اس کے جلوم میں تسبیح پڑھتے ہوئے تشریف لائے. اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ سورہ انعام اعلیٰ اور افضل صورتوں میں سے ہے. سورہ انعام اعلیٰ اور افضل صورتوں میں سے ہیں. اللہ رب العزت اس میں جو بھی احکام آئے ہیں ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سورہ اعراف ہماری شروع ہوگی، سورت نمبر 7. اللہ قبول فرماوے اب تک جو ہوا ہے اس کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.